ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کی عظمت، خانہ کعبہ کا دیدار کرنے والوں کا احترام، اور ایک حدیث پاک کا ترجمہ عرض کیا تھا کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، جو میرے دربار میں آ گیا میرا وہ مہمان ہے، میں اس کا میزبان ہوں۔ بادشاہ کا مہمان بنے کتنا اکرام ہوتا ہے، گورنر کا مہمان بنے کتنی عزت ملتی ہے، کسی وزیر کا مہمان بن جائے کتنی بڑی شرافت ملتی ہے۔ اندازہ لگاؤ جس کو خدا اپنا مہمان بنا لے وہ کتنی شان والا بن گیا۔ کیا کہنا اس کی عظمتوں کا۔ سرزمین عرب اللہ کی رحمتوں سے بھرپور ہے۔ ضمناً ایک بات عرض کر دوں، ذہن میں آئی ہوئی ہے، کام آئے گی۔ جیسی بدعمالی، بد اخلاقی، بد کرداری ہمارے یہاں پھیلی ہوئی ہے، اس کا آخر کچھ نہ کچھ اثر سرزمین عرب پہ بھی پڑتا ہے۔
اب وہاں وہ ماحول، وہ حالات تو نہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے۔ عموماً لوگ حج کر کے آتے ہیں یا عمرہ کر کے آتے ہیں، عرب والوں کا آ کر مجلسوں میں، گھروں میں، دوستوں میں گلہ کرتے ہیں۔ www.shaheedislam.com میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بیجا گلہ کرتے ہیں، چلو طریقے سے ہی صحیح، آپ کی بات صحیح کہ اخلاق نہیں، اچھے معاملات نہیں کرتے، لیکن ایک حدیث پاک آپ کو سنا دوں، عمر بر کام آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں عرب کا گلہ نہ کرو، عرب والوں کا شکوہ نہ کرو، اہل عرب کی برائی نہ کرو۔ توجہ کرنا، پھر یہ نہیں فرمایا کہ جائز نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں قبر میں عذاب ہوگا، یہ نہیں فرمایا کہ اتنا گناہ ہوگا، قربان جاؤں۔ کیا فرمایا؟ لوگوں عرب کا گلہ نہ کرو، عرب والوں کی برائی نہ کرو، ان کا شکوہ نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں عربی، اللہ اکبر، فرمایا میں عربی، خدا کا قرآن عربی، جنتیوں کی زبان عربی۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے پلے باندھنے والی بات ہے، ہم اگر وہاں کے لوگوں کا گلہ کریں تو وہ ٹھیک ہونے سے رہے، ہم ان کی برائی کریں تو وہ اچھے سے اچھے بننے سے رہے، اور ہمارا تو سب کچھ جاتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، سرزمین عرب پہ قدم رکھنے والوں، بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کر کے آنے والوں، میں کالی کملی والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے آنے والوں، میری قبر مبارک کی زیارت کرنے والوں، مدینے کی عظمتوں کو دلوں میں بٹھانے والوں، جو آدمی میرے روزے پہ آ کر سلام پڑھتا ہے، جو میری مسجد میں آ کر نمازیں ادا کرتا ہے، فرمایا کالی کملی والے نے لوگوں، میرے اوپر اس آدمی کے لیے قیامت کے دن شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی عظمت، کتنا بڑا فائدہ۔ اور میری یہ بات نہیں فرمائی کہ میں شفاعت کروں گا، اس دن کا نام لیا قیامت کے دن، جس دن باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں۔ فرمایا خدا کے روبرو جس دن قیامت کا بپا ہوگا، نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی۔ وہ تو ایسا وقت ہوگا کہ اپنا اپنا ہی سب کو فکر پڑا ہوگا۔ اس دن کے بارے میں فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی ادب احترام سے میرے مدینے میں آئے اور ادب احترام سے وقت گزارے، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور وہ میرا امتی بنے گا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ میں ان لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ کتنی بڑی شان ہے، وہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ عاشقوں کے لیے تو بڑا کچھ ہے، بہت کچھ ملتا ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ 3 دن تک صحابہ صفہ کے چبوترے کی طرف جاتے تھے اور روتے ہوئے واپس آ جاتے تھے۔ یہ صحابہ صفہ ان کو کہتے ہیں، آپ لوگ عربی نہیں سمجھتے، 70 سے زیادہ جو طالب علم تھے، جو پردیسی درویش تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں داخل تھے، وہیں پڑے رہتے تھے یا حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔
اب یہ خود اندازہ لگاتے جاؤ ان طالب علموں کا کیا کہنا جن کا استاد محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں تک جاتے تھے اور گھبرا کر واپس آ جاتے تھے. شاگردوں نے پوچھا حضرت آگے نہیں گئے؟ فرمایا ہمت نہیں پڑتی، شہنشاہ کا دربار ہے، ضرورت نہیں ہوتی میری. جتنا کسی کے دل میں زیادہ اکرام ہوگا، احترام ہوگا، اتنے زیادہ ادب کا تقاضا بھی ہوگا اور رعب بھی دل پہ ہوگا. چوتھے دن موجہ شریف تک پہنچے، گنبد خضرا کی جالیوں تک پہنچے اور واپس آئے تو مسکراتے ہوئے آئے. تو کسی طالب علم نے، شاگرد نے پوچھ لیا حضرت آج تو آپ روتے ہوئے نہیں آئے، آج تو آپ ہنستے ہوئے آئے ہیں اور گنبد خضرا کے قریب ہو کے آئے ہیں، جالیوں سے ہو کر آئے ہیں. تو فرمانے لگے لوگوں تمہیں معلوم نہیں مجھ پر میرے رب کا اتنا کرم تھا، مجھ پر میرے رب کا اتنا کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، مجھ پر اتنا کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے. اور ان کا اتنا کرم ہے اور کیا سلسلہ ہے، نشہ رنگ لا پلانے سے پہلے مجھے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت دے دی، مجھے علم کا دودھ پلا دیا، مجھے علم کا گلاس پلا دیا، مجھے حکم مل گیا دیوبند کی درسگاہ میں بیٹھ کر میری حدیث پاک پڑھاتا رہے. کس قدر ان لوگوں کے دلوں میں عظمت تھی، کتنی محبت تھی، کتنا عشق تھا، کتنا جذبہ تھا. جو مدینہ منورہ میں بھی یہ دعائیں مانگتا پھرا، کہتا جی تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں، او میرے اللہ، او میرے مولا، او میرے پیدا کرنے والے، میرا مدینے کے کتوں میں شمار ہو جائے میں پھر بھی بڑا کامیاب، اور مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مرغ مار، میں مدینے میں مر جاؤں، مدینے کے پرندے میرا تمام گوشت پوشت کھا جائیں، میں بڑا راضی. صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک جنگ میں زخم آ گئے، بڑی دوا دارو کی، حضرت کی نگاہ پڑی، فرمایا یہ زخم ابھی تیرا ٹھیک نہیں ہوا. عرض کیا کالی کملی والے کوئی نہیں ٹھیک ہوا. فرمایا دوا دارو کی ہے. کہتا جی اس دن سے بڑی دوا دارو کرتا رہا ہوں. ارشاد فرمایا تو نے دوائیں بڑی کی پر میرے مدینے کی خاک نہیں ملی، میرے مدینے کی خاک لگا کے دیکھ، لگائی دوسرے دن ٹھیک ہو گیا. جس شہر کے اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی، لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب مجھے تیری گلیوں کی قسم، وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، او کالی کملی والے تیرے وطن کی قسم. بڑے بڑے کلام کہے عاشقوں نے. ایک اور کہتا والعشر تیرے زمانے کی قسم، والعشر تیرے زمانے کی قسم، علم نشرا تیرے سینے کی قسم، اول ولد تیرے وطن کی قسم، تیری
رہنے کی جا کا کیا کہنا، اور میرے محبوب تیرے ڈیرے کا کیا کہنا، تیرے ٹھکانے کا کیا کہنا، تیرے مدینے کا کیا کہنا، تیری شان کا کیا کہنا، تیرے جہاں پہ جرنیل سوئے ہوئے ہیں ان کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ www.shahideislam.com مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا دیوبند میں کل مدرسہ دارالعلوم کی پہلی اینٹ اس آدمی سے رکھواؤں گا، سنگ بنیاد اس آدمی سے رکھواؤں گا جس کے دل سے کبیرہ گناہ تو کیا کبھی صغیرہ گناہ کا گزر بھی نہیں ہوا، کبیرہ گناہ تو کیا کبھی صغیرہ گناہ کا گزر بھی نہیں ہوا، اور وہ تھے میاں منع شاہ رحمت اللہ علیہ۔ صبح اٹھ کر اللہ والے سے اینٹ رکھوائی اور میاں منع شاہ نے چندے کے طور پر 1 روپیہ دیا۔ دارالعلوم دیوبند والے اولیاء کرام کو اتنے مانتے ہیں کہ میاں منع شاہ کا دیا ہوا روپیہ دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں وہ روپیہ آج تک محفوظ ہے۔ مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ عرصہ تک مدینے پاک میں قیام کرتے تھے۔ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ حرم محترم میں بیت اللہ میں جب تشریف لائے، تڑکے کا وقت تھا، بڑا وقت تھا، ایک اللہ والا کہتا ہے کہ خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں اچانک یکدم روشنی پھیل گئی، یکدم منور ہو گیا سارا حرم، پوری دنیا دیکھنے لگی کون آ گیا، لوگوں نے دیکھا تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ یہ ایسے اللہ والے تھے، اور جب طواف شروع کیا تو فرمانے لگی کہاں میں اور کہاں نکات گل، کہاں میں اور کہاں نکات گل، نسیم سحر تیری مہربانی، کہاں میں اور کہاں تیرا دربار۔ اتنی شان والا، اتنی عظمتوں والا خانہ کعبہ، بیت اللہ، تیرا گھر، میرا گھر، فلاں کا گھر، وزیر کا گھر، یہ خدا کا گھر، جس کی طرف منہ کر کے پوری کائنات انسانوں کی، مسلمانوں کی اپنی ترانہ ریزی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تمام چیزیں نرالی پیغمبروں کا خاص طور سے ورود مسعود اس عرب کی سرزمین پہ ہوا، فلسطین میں، شام میں، سرزمین عرب میں، عراق میں، اسی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا، ابراہیم علیہ السلام کیا، اسماعیل علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، تقریباً ان مشہور پیغمبروں کا سب کا نزول اجلال اللہ پاک نے اسی ملک میں فرمایا، جہاں خشک پہاڑ ہیں، جہاں کوئی اتنی باغ و بہار نہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں اس لیے جہاں پتھر تھے وہاں رحمت کی بارش برسا دی۔ تو دنیا پہنچ رہی ہے، پہنچی ہوئی ہے، تھکاوٹ نہیں، ٹھوکر لگو، دھکا لگو، ادھر سے ادھر کوئی پھینک دو، پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ میں اپنے مولا کے دربار میں آیا ہوا۔ تو مالکی کائنات جل شانہ نے فرمایا جب بیت اللہ کا طواف کریں تو یہ دعا ضرور کرنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور میرے دربار میں آ کر کے تو بڑا دنیا دار ہے، تو دنیا کو بڑا پیار کرنے والا ہے، تو دنیا کو بڑا سمیٹنے والا ہے، تو دنیا میں بڑا جی لگانے والا، آ جا میں خدا بھی تجھے پسند کرتا ہوں، تو پہلے میرے دربار میں اپنی دنیا کا سوال کر لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا
حسنا، سوال کر الہی میری دنیا کو اچھا کر دے، وفی الآخرۃ حسنا، اور میری آخرت کو بھی اچھی فرما دے، وقنا عذاب النار، اور دعا کر اللہ پاک مجھے آخرت کے عذاب سے بچائے، اور میں یہ تیرا تجھ پر تھوڑا کرم کیا، پہلے تجھے اجازت دے دی، چل تو اپنی دنیا پہلے مانگ لے۔ فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے دربار میں پہنچ کر بھی صرف دنیا کا سوال کرتے ہیں، www.shaheedislam.com۔ دشمنوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اپنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، قبر کی دعا نہیں مانگتا، حشر کی دعا نہیں مانگتا، سکرات کی دعا نہیں مانگتا، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا نہیں مانگتا، عذاب آخرت سے بچنے کی دعا نہیں مانگتا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، دعا مانگتا ہے، اور آدمی وہاں جا کر اپنی دنیا کا سوال کرتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ اللہ فرماتے ہیں جب دنیا ہی دنیا وہاں کوئی آ کر مانگتا ہے، اس ظالم کا پھر میرے یہاں آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہتا۔ دنیا ہی دنیا ہر وقت طلب کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی عادت بن گئی، مجال ہے ہم قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگ لیں، مجال ہے ہم پل صراط کی تباہ کاریوں سے بچنے کی دعا مانگے، قیامت کے ہولناک منظر سے بچنے کی دعا مانگے۔ ہماری دنیا ہی پوری نہیں ہوتی، آخرت کیسے مانگے؟ بدنصیب لوگ، قرآن کریم کہتا ہے ایسا کرنے والے بدنصیب لوگ ہیں۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ یہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ میری بخشش کر دے، یا اللہ میری بخشش کر دے، پر میرا یقین ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ بخشش کی دعا بھی مانگتا تھا اور کہتا تھا میرا یقین ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ محمد ابن سیرین فرماتے ہیں اس کے قریب گئے لوگ، اس وقت کیا کہتا ہے؟ ایسی بات نہیں منہ سے کہا کرتے، کیوں تیرا یقین نہیں؟ شہنشاہ کا دربار ہے، کریم کا دربار ہے، سخی کا دربار ہے، احکم الحاکمین کا دربار ہے، تو یہ بات کیوں کہتا ہے؟ وہ رونے لگا اور کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں میں کتنا بڑا شقی ہوں، کتنا بڑا بدبخت ہوں، کتنا بڑا ظالم ہوں، کتنا بڑا کمینہ ہوں۔ لوگوں نے پوچھا بتا تو کون ہے؟ کہنے لگا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مدینہ پاک میں شہید کیا گیا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا، 18 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، بے یار و مددگار شہید کیا گیا۔ عثمان جو کالی کملی والی کی 2 بیٹیوں سے داماد تھا، اس کو شہید کیا گیا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی یا کے بعد دیگرے ساری عثمان کو دیے چلا جاتا، مرتی چلی جاتی۔ وہ عثمان جس کو دنیائی میں 10 مرتبہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، اس عثمان کو جس دن شہید کیا گیا، یہ آدمی کہتا ہے میرے دل میں غصہ تھا، میرے دل میں بخیلی تھی، میرے دل میں بغض تھا، میں رات کے وقت آیا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں تمہارا خاص آدمی ہوں۔ دروازہ کھلا، میں نے پوچھا
عثمان کہاں ہے؟ حضرت لیلا نے جواب دیا یہ چیٹی چادر کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر چادر اٹھائی، عثمان کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا۔ حضرت لیلا نے بد دعا دی، کمینے تو جائے جہنم میں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو کتنا بڑا بدبخت ہے جو اس نے نبی کے داماد کو شہادت کے بعد بھی منہ پہ تھپڑ مارا۔ کہنے لگا میں وہی ہوں۔ ہاتھ کپڑے میں سے نکال کے دکھائے، یہ دیکھ لو سوکھ کر لکڑی کی طرح ہو گئے، جہنم کی تیاری کیے پھرتا ہوں، دوزخ کی تیاری کیے پھر رہا ہوں۔ محمد ابن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور واقعہ نقل فرمایا کہ ہم نے شام کی سرحد پہ ایک آدمی کو دیکھا جو کوڑ لگا ہوا تھا، سارا بدن گلا ہوا تھا، ساری کھال اتری ہوئی تھی، تمام بدن زخمی تھا، اور وہ زمین پہ لیٹا لیٹا انگلیوں کے بل، تھوڑی کے بل تھوڑا تھوڑا سرکتا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ رونے لگا اور کہنے لگا میں وہ ظالم ہوں جس نے عثمان کی شہادت کے بعد تیسرے دن جا کے 3 پسلیاں توڑی تھی۔ اللہ کے یہاں دیر ہے، دیر نہیں۔ تم کہتے ہوگے کہ بڑے بے ایمان لوگ تھے اس زمانے میں، اتنا بڑا بڑا ظلم اس زمانے میں نہیں ہے۔ یہ کتنے کتنے معصوم بچے عورت مرد بے گناہ بم رکھا اور اڑایا اور ہزاروں کو اڑا دیا، ان سے بڑا بے ایمان کا تخم اور کون پیدا ہو؟ لعنت ہے ایسے روپے پیسے پہ جو ایسے کام کرنے کے بعد وصول کیا جاتا ہے۔ کتنے دن اولاد کھائے گی، کتنے دن تم کھاؤ گے؟ اور تخت و تاج حاصل کرنے کا یہ ذریعہ تمہیں کس نے بتایا؟ میری بدماشی پھیل گئی، حکمراں طبقہ عیاشی کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے، وہ سراغ رسانی نہیں کرتا، اسے کسی کی جان کی پرواہ نہیں ہے، مال کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی عزت کی پرواہ نہیں ہے۔ اسے اگر پرواہ ہے اپنی کوٹھی کی ہے، اپنے بنگلے کی ہے، اپنی بدماشی کی ہے، اپنی حرام خوری کی ہے، اسے اور کوئی پرواہ نہیں۔ www.shahideislam.com ہے وہ نقلی دواؤں سے نہیں گریز کرتا۔ ایک کمپنی اصلی دوا بناتی ہے، 50 کمپنیاں نقلی بنا دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بغیر چروائے کے بکریوں کا یہ ملک۔ اور پھر یہ جو حرام خور یہ ایسے ایسے بموں کے دھماکے کرنے والے ہیں، عوام کو مارتے ہیں، اور تمہیں یہ لال لال منہ والے افسر نظر نہیں آتے جو ڈھیل دیتے ہیں، جو اس قسم کے لوگوں کو مواقع فراہم کرتے ہیں؟ ناممکن ہے اگر سیکورٹی فورس اور یہ تمام کے تمام ادارے جو تنخواہ کھاتے ہیں اگر یہ صحیح انتظام کریں تو کوئی کیسے ادھر سے ادھر لا جا سکتا ہے؟ 2-3 دفعہ جنگ ہوا، روس امریکہ سے بھی نہیں، ہندوستان سے ہوا، اس میں کوئی مزہ نہیں آیا، گیت گا گا کے رہ گئے بس، انہوں دیو رگڑا، انہوں دیو رگڑا، مٹاؤ کفر دا جھگڑا۔ آنکھ جو کھلی وہ اپنا اپا ہی سب سے زیادہ دبا ہوا ملا، زبانی بکواس۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں ایک ایک چیز کا درد تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دریائے فوراد کے زمانے میں ایک عورت نے بلی کو بند کر دیا مکان میں، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، پھر سرکار سے ذکر کیا گیا کہ ایسا ایسا ہو گیا،
یہاں تک ناراضگی کا اظہار فرمایا میری مجلس سے نکل جاؤ، اور قیامت کے دن تجھے وہ بلی جنت میں نہیں جانے دے گی۔ اللہ اور اس کے پیغمبر کے یہاں تو جانوروں کا اتنا احترام ہے، جاندار جانوروں کا اتنا اکرام ہے کہ ان کو بھوکا پیاسا نہ مارا جائے، ان کو بے دردی سے تنگ نہ کیا جائے، ان کو پریشان نہ کیا جائے۔ اور آج انسان کا انسان اتنا بڑا دشمن بن گیا کہ وہ ان کو مار کر اور اپنے لیے راحت چاہتے ہیں۔ پہلے لوگ اگر یوں ہی دھکے کھا کھا کے مر گئے تو اس زمانے کے بھی ایسی نیتوں والے لوگ یوں ہی مر جائیں گے۔ میرا ایمان ہے ایسا کرنے والوں کو کفن نہیں ملے گا۔ جناب عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے والے دو آدمیوں کا ذکر کر دیا۔ بیت اللہ میں بھی یقین کر کے کہتا ہے مجھے معاف کر دے، پر میرا یقین ہے کہ تو مجھے معاف نہ کرے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں ساری دنیا میں دجال چکر لگاوے گا، لوگوں کی ایمان خریدے گا، لوگوں کو بے ایمان بنائے گا، میرے مدینے کا پیرا فرشتے دیں گے، میرے مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میرے مدینے میں طاعون داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک بیماری ہے طاعون کی، فرمایا میرے مدینے میں نہیں آ سکتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا او لوگوں میرا مدینہ اتنا اکرام والا ہے جیسے سانپ ناگ اپنے سوراخ میں دوڑ جاتا ہے، پوری دنیا سے اسلام اٹھ کر ایمان اٹھ کر واپس مدینے میں آ جائے گا۔ پوری دنیا جب اسلام کو ٹھکرا دے گی، ایمان کو ٹھکرا دے گی، تو میرا اسلام اور میرا ایمان اپنے مدینے میں سانپ کی طرح واپس آ جائے گا۔ اور مدینہ تو وہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں شور مچاتے پھر رہے ہیں، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ آواز لگا رہے ہیں بازار میں حضرت ابو ہریرہ، او لوگوں تم خرید و فروخت میں لگ گئے، تم کاروبار میں لگ گئے، مسجد نبوی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، ترکہ تقسیم ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دوڑے دوڑے مسجد میں آئے اور وہاں آ کر دیکھا کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی قرآن کریم یاد کر رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی سنا رہا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے ابو ہریرہ مال وال تو کہیں دکھائی دیتا نہیں، تو کہتا تھا حضور کا مال تقسیم ہو رہا ہے، میراث تقسیم ہو رہی ہے، جائیداد تقسیم ہو رہی ہے۔ ابو ہریرہ کہتا ہے مالک کی کائنات کی قسم یہ اللہ کا قرآن کالی کملی والے کی جائیداد ہے، یہی حضور کا ترکہ ہے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد اور میراث ہے۔ تو صحابہ کرام نے اسی پر عمل کیا اور اسی فکر میں رہے اور اسی جستجو میں رہے اور دعائیں کیا کرتے تھے الہی مدینے میں موت آ جائے، مدینے میں موت آئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عظیم آدمی، سبحان اللہ، مدینے پاک میں موت آ رہی ہے، چاروں طرف صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، خود حضرت معاذ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم آج ہم بے ہوشی میں مر رہے ہیں، گالیاں بکتے ہوئے مر رہے ہیں، کنجریوں کے گانے گاتے ہوئے مر رہے ہیں، صحابہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جایا کرتے ہیں۔ ان کا ایمان تھا، ان کا یقین تھا، ان کا اس عظمت پر صحیح معنوں میں اعتبار تھا۔ چاروں طرف بیٹھنے والے بھی قرآن پڑھا کرتے تھے، خود جس کی موت آ رہی ہوتی تھی وہ بھی قرآن پڑھتا دنیا سے رخصت ہوتا۔ www.shaheedislam.com آج آخری وقت میں بھی
जायदाद की लगी रहती है, इतना उसको देना, ये कोठी उसको दे देना, ये बंगला उसको संभाल देना, यूं कर देना, ये कर देना, फिर भी अपने दिल से ऊंचाई नहीं जाती। इसी को मजजूब कहता है कि यही तुझको ढूंढ है, यही तुझको ढूंढ है, रहूं सबसे बाला, और जीनत निराली और फैशन निराला, और जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, यूं ही धोखे में पड़े पड़े बकवास करते हुए लोग मर रहे। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान पढ़ते पढ़ते रोने लग गए। सहाबा किराम में से किसी ने पूछा क्या बात है, रो क्यों दिया? फरमाया मेरे दिल की तमन्ना मेरे दिल में रही, मेरी आरज़ू पूरी न हो सकी, मेरी हसरत न निकल सकी। मेरी तो तमन्ना थी गर्मी का मौसम हो, रमजान का महीना हो, मैं रोजादार हूँ, जिहाद फी सबीलिल्लाह हो, इस्लाम और कुफर का मुकाबला हो, मैं काफिरों पे टूट पड़ता, कई काफिरों को मैं कत्ल कर डालता, फिर वो मुझ पे टूट पड़ते, फिर वो मेरे कई टुकड़े कर देते, फिर वो मेरी जुबान काट लेते, फिर वो मेरे लब काट लेते, और जब मैं अपने रब की हुजूर में पेश होता, मेरा मौला पूछता मुआज़ दुनिया से क्या लाया? मैं अर्ज़ करता इलाही तेरी राह में जुबान कटा के आया हूं, जवाब किस चीज से दूं? तेरे नाम पे लब कटा के आया, टुकड़े टुकड़े करा के आया, और मेरे मौला मुझसे अगर पूछता है दिल की जुबान से बताता हूँ मैं रोजा रख कर आया हूँ, और नीयत मेरी ये है तेरे महबूब के हौज़े कौसर के पानी से रोजा इफ्तार करूंगा। हजरत अबू अयूब अंसारी सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी का मदीने पाक का मेजबान, कितना अदब वाला, कितना एहतराम वाला। बड़े बड़े सहाबा की तमन्ना थी सरकार मेरे यहाँ क़याम फरमाए, मेरे यहाँ आराम फरमाए। क्यों? इसलिए मकान को हजीनत मकी के कदम से और इमामुल अंबिया मेरे घर आ जाए, क्या चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी नाका मेरी दासी अल्लाह की तरफ से मामूर है, इसे छोड़ दो, जहां ये बैठ जाएगी मेरा वहीं ठिकाना होगा। बड़े बड़े खाते पीते लोग इंतजार में हैं, बच्चे शौक में हैं, औरत मर्द शौक में हैं, शहंशाह कायनात हमारे यहाँ तशरीफ लाएंगे, हमारे मकान पे आराम फरमाएंगे, हमारे मकान को ज़ीनत बख्शेंगे। दाची चलती चलती अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान के सामने जाकर बैठ गई। और हाल ये है, उलमा ने लिखा है अबू अयूब अंसारी के घर पे 2-3 दिन पहले से फाका है। आज हम यारी के लिए भी मालदार तलाश करते हैं, रिश्ता लेने के लिए भी, रिश्ता देने के लिए भी, बस मालदार को तलाश करते हैं। माल की तलाश में चलते 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 अब थोड़ी थोड़ी टकरें न लगने लगी हैं इधर उधर। मेरे जैसा मौलवी हो, तेरे जैसा सूफी हो, अंदर हम सब के चोर बैठा हुआ है, कोई मालदार मिल जाए, बस किसी वजीर से रिश्तेदारी हो जाए, बस फिर काम बन जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी रास्ते में मिला, कोहे तूर पे अल्लाह से कलाम करने तशरीफ ले जाया करते थे। कहने लगा मूसा चले हो कोहे तूर पे? कि जी हाँ। कि मेरा अल्लाह से सलाम भी कहना, और कहना मैंने अल्लाह से यारी लगा ली है, दोस्ती लगा ली है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके अर्ज कर दिया
جواب ملا موسیٰ وہ یاری کے قابل نہیں ہے، دوستی کے قابل نہیں ہے، ہم نے اپنے اچھے بندوں میں اس کا نام لکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے جواب دیا، وہ کہنے لگا واہ جی واہ، نام لکھ دیا، پکی یاری ہے، پکی دوستی ہے۔ انہوں نے کہا چلو اچھی بات۔ موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کر کے جو گیا نا، گھر گھر جا کے دیکھے بیوی مری پڑی ہے۔ بڑی دیر کھڑا ہو کے سوچا، پہلا تختہ میں نے تو سوچا تھا کہ لوگوں کے تختے کرایا کروں گا یاری لگا کے، دوستی کرا کے، یہ تو میرا ہی رگڑا لگ گیا پہلے۔ جب تک بیوی کو www.shahideislam.com دفن کر کے آئے ماں مر گئی، جب تک ماں کو دفن کر کے آئے بیٹا مر گیا۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام کے وقت تک گھر میں 3-4 موتیں ہو گئی۔ راستہ روک کے کہنے لگا موسیٰ خدا سے کہنا میں یاری سے باز آیا۔ جھاڑو پھرنے لگی، اچھی یاری ہے، اچھی دوستی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسی لیے تو وہاں سے اعلان ہوا تھا کہ تو یاری کے قابل نہیں، تو دوستی کے قابل نہیں۔ وہ کہنے لگا برا کر ایسی دوستی، لوگ تختہ ہی ہو گیا میرا۔ یہی حال ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے، ہر موڑ پہ دنیا تلاش کرتے ہیں، ہر موڑ پہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان 2 منزلہ اوپر نیچے، سرکار مدینہ نے خود پوچھا اے ابو ایوب کیسے میرے لیے کہاں سہولت رہے گی؟ ابو ایوب انصاری نے خود عرض کر دیا کہا آپ اوپر تشریف لے جاؤ، ہم نیچے آرام کر لیں گے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، شہنشاہ کائنات ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ میرے آقا کالی کملی والے ہیں، اوپر کی منزل پہ تشریف رکھیں، ہم مرد عورت نیچے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا ابو ایوب پردے کا نقصان ہوگا، تم اوپر چلے جاؤ، میں نیچے حرام کروں گا۔ آنے جانے میں بے پردگی ہوگی۔ سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے کی منزل میں آرام فرمایا، بغیر لہسن اور پیاز کا کھانا تیار کیا۔ تمہیں تو اکثروں کو یہ بھی پتہ نہیں، ہمارے لیے پیاز گنڈے جائز ہے، نبی کے لیے ناجائز تھے۔ تھوم جو ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے، نبی کے لیے ناجائز تھا۔ اب تم میں سے تو کئی سوچ رہے ہوں گے اچھا نبی کے لیے گنڈے منع کر دیتے، تھوم منع کر دیا، وہ اس لیے کہ تیرے پاس جھوٹ بولنے والا آئے گا، کنجریوں کے گانے گانے والا سننے والا آئے گا، VCR دیکھنے والا آئے گا، بدماشیاں کرنے والا آئے گا، میرے پاس آئے گا جائے گا، اچھے برے لوگوں کا آنا جانا ہوگا، ہمارا اور معاملہ ہے۔ اور سرکار کے پاس جبریل آتا تھا، قرآن لے کر آتا تھا، ہر وقت فرشتے سلام کے لیے حاضر ہوتے تھے، اس لیے بدبودار چیز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناجائز کر دی گئی تھی۔ آج بھی پیاز کھا کر مسجد میں آنا ہم سب لوگوں کے لیے منع ہے، بدبودار چیز کھا کر آنا۔ تو چلتے چلتے ایک اور قول آپ کو سنا دیں، علامہ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، یوں لکھا ہے پیاز کھا کر مولی کھا کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دو بدبو ختم ہو جائے گی۔ یوں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی جمعے کے دن مجھ پر میری ذات پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بہت بڑی چیز ہے درود پاک پڑھنا، ہمیں پیار نہیں، ہمیں محبت نہیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو گپے مارتے ہوئے، جاتے ہیں تو باتیں کرتے ہوئے۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ہر امتی کے درود کا انتظار کرتا ہوں۔
تم نے یہ دن چھٹی کا منا لیا، تفریح کا منا لیا، بکواس بازی کا منا لیا، اور آقا فرماتے ہیں کہ یہ دن قیامت کی نشانی ہے، تم میری ذات پہ زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن درود پاک پڑھو۔ www.shahindeislam.com ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ دلائل الخیرات ایک کتاب ہے جس میں درود شریف کی قسمیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ والا کہتا ہے کہ میں چل رہا تھا عصر کی نماز کو دیر ہو گئی اور پانی کہیں ملا نہیں، تو ایک مختصر سی بستی آئی، کنواں تو آ گیا مگر ڈوز رسی نہیں۔ میں بڑا پریشان کھڑا تھا کہ اب نماز گئی، وضو کیسے کروں، پیاس بھی لگی ہے۔ قریب میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے ایک چھوٹی سی منی آئی، بچی آئی، کہنے لگے بڑے میاں کیا بات ہے؟ کہ بیٹی پریشان ہوں، ڈوز رسی ہے نہیں، وضو کرنا ہے۔ کہنے لگے یہ لو، یہ بھی کوئی بات ہے؟ سمجھ رہے ہو نا؟ یوں کنویں کی طرف نیچے کو اس بچی نے منہ کر کے اور کنویں میں پھونک دیا۔ اللہ والا کہتا ہے پانی ابل کر اوپر آ گیا، پانی کنویں کا ابل کر اوپر آ گیا۔ اللہ والا کہتا ہے میں نے پانی بھی پی لیا، وضو بھی کر لیا، جلدی سی نماز پڑھی، اور وہ بچی یہ کام کر کے پھر جا کے بچوں میں کھیلنے لگ گئی۔ میرا جی چاہا اس بچی کو پیار کروں، اسے پوچھوں تو صحیح یہ کس کی ہے، یہ کون ہے؟ کنویں میں تھوکا، پانی اوپر آ گیا۔ میں نے پہچان کر اس بچی کا بازو جا پکڑا اور علیحدہ لے کے کہنے لگا بیٹی تو کیا عمل کرتی ہے جو اللہ کے یہاں اتنی مقبول ہے؟ تیرا کیا عمل ہے جو کنویں میں تھوک دیا تو پانی اوپر آ گیا؟ وہ کہنے لگی بڑے میاں میں کس عمل جوگی ہوں، کس عبادت جوگی ہوں، میری کیا عمر ہے؟ البتہ میری اماں نے یہ عادت بنا رکھی میری کہ جب تک میں رات کو 1000 درود شریف پورا نہ کر لوں میری اماں مجھے سونے نہیں دیتی۔ ہمارا یقین ہی نہیں، سوتے ہیں تو بکواس کرتے ہوئے، اٹھتے ہیں تو بھونکتے ہوئے۔ یہ لوگ درود پاک پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سویا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا میری عائشہ آج بڑی کام کی تجھے بات بتاؤں۔ عرض کیا میرے آقا بتاؤ۔ فرمایا ایک ختم قرآن کا روزانہ کر کے سویا کر، ایک حج کر کے روزانہ سویا کر، پوری امت کو اپنا گواہ بنا کے سویا کر۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ختم قرآن پڑھوں گی تو صبح ہی ہو جائے گی، سونا کیا ہے؟ اور روزانہ مکے میں حج کرنے کیسے جاؤں؟ کتنا آسان نسخہ فرمایا، لیکن تم پکڑو گے نہیں، اس لیے کہ مول تو کچھ لگ نہیں رہا، قیمت لگے تو پتہ چلے۔ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کے سویا کر، تیرے نام اعمال میں ایک حج کا ثواب روزانہ لکھ دیا جائے گا۔ فرمایا 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کے سویا کر، تیرے نام اعمال میں ایک پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ فرمایا عائشہ ساری امت کے لیے بخشش کی دعا مانگ کے سویا کر، قیامت میں ساری امت تیری گواہی دے گی۔ 2 منٹ نہیں لگتے اور یہ کام کر کے سو جاؤ، اللہ اللہ کرتے کرتے سو جاؤ اور یہ نیت کر کے سو جاؤ، نہ جانے صبح کو اٹھوں گا یہ نیند میں ہی دنیا سے رخصتی ہو جائے گی۔ کیا معلوم ہے ہزاروں سوئے آج تک نہ جاگے، سینکڑوں ایسے سو گئے قیامت میں جاگیں گے، آج تک جاگے ہی نہیں۔
इस वजह से आसान आसान सी चीजें बता देता हूं जिन पर अमल करना हर पढ़े हुए अनपढ़ के लिए आसानी हो। या हुक्का पीते सोएंगे, या सिगरेट पीते सोएंगे, या टेप सराहने रखकर कंजरियों के गाने गाते सोएंगे। हदीस पाक में आता है ऐसा आदमी अगर नींद में मर गया सीधा जहन्नुम में जाता है। अल्लाह से खैर की दुआ मांग के सो, तौबा इस्तिग़फ़ार करके सो। इसलिए अल्लाह पाक जल्ले शानू ने फरमा दिया, लोगों मेरे दरबार में आओ तो अपनी बेहतरी का सवाल करो, अपनी दुनिया का भी अपनी आखिरत का भी। वकीना अज़ाबन्नार, दुआ मांगो इलाही आखिरत के अजाब से बचा। www.shahindeislam.com। जिन लोगों का इन चीजों पे यकीन और ईमान था, इमाम शाफी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। उनकी एक जवान बेटी है, सारी रात नफलों में कुरान पढ़ती है, सारी रात। इमाम शाफी ने रहीमहुल्लाह ने जब अपनी बेटी की आंखें देखी तो फरमाया, बेटी ओ लख्ते जिगर, ऐ नूरे नजर, कुछ देर सो जाया कर, आराम कर लिया कर, तेरी आंखें खराब हो गई। नजर जवाब दे गई तो परेशानी होगी। अल्लाह अल्लाह, किसी जमाने में बच्चियां कैसी थी, रोने लगी और कहने लगी, अब्बा जान कई दफा नींद आती है, बिस्तर पे लेट जाती हूँ, आंख लगने लगती है, नींद आने लगती है, फौरन मेरे दिल में ये ख्याल आता है, शाफी की बेटी तूने तो बिस्तर संभाल लिया, ना मालूम सुबह तेरी जमीन के ऊपर होगी या लाखों मन मिट्टी के नीचे होगी। जब ये ख्याल आता है फिर उठकर कुरान पढ़ती हूँ, नवाफिल में नीयत बांध कर अल्लाह का कुरान पढ़ती। इनका यकीन था, इन हजरात के दिलों में अजमत थी। जनाब अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के हुक्म से ऊपर की मंजिल में तशरीफ ले गए। रात का वक्त आया, शाम हुई, दिल में ख्याल आया, काली कमली वाला नीचे हो, मैं ऊपर हूं, बेअदबी हो रही है। आया भी हुजूर के हुक्म से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल में ख्याल आ गया बेअदबी हो रही मुझसे, तो नीचे जाऊं, हुजूर के हुक्म के खिलाफ होगा, छत पे बैठा रहूं, बेअदबी होगी। उलमा ने लिखा है अबू अय्यूब अंसारी जैसे आशिक ने सारी रात मुंडेरे पे लटक के गुजार दी। ख्याल करो आशिकों, ये है अदब। तमाम रात मुंडेरे पे लटका रहा, न छत पे बैठा न नीचे आया। कहां मेरे तेरे दिल में आज इतना अदब है, कहां एहतराम है, कहां इकराम है, कहां वो इज्जत है। जिन लोगों के दिलों में एहतराम था वो हर वक्त कहते थे, बुर्राक थके जिब्रील रहे, रब रब्बी आगे जा न सके, रब उदनु हबीबी मिलनी कहे, रब रब उदनु हबीबी मिलनी कहे, तेरे कुर्बे खुदा का क्या कहना, जिसको रब फरमाए आ जा तू मेरा महबूब है। मिर्जा मजहर जानान शहीद रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की जामे मस्जिद के सीढ़ियों पे जख्मी पड़े हैं, तड़प रहे हैं, सीने में गोली लग गई, तीसरा दिन हो गया वहीं पड़े हैं। किसी मुरीद ने पूछ लिया, मिर्जा साहब
दम दम में दरूद पाक पढ़ा करते थे, सांस सांस में दरूद पाक पढ़ा करते थे। तीसरा दिन है, मेरे कानों ने दरूद पाक नहीं सुना। फरमाया तुझे क्या मालूम है, मेरे आका की जात पाक है, पसीना पाक है, जिस्म पाक है, मदीना पाक है, सारा कुछ पाक है। मेरे सीने में जो गोली लग गई, अंदर ठहर गई, वो गंधक और ब्रूद की बनी हुई है, बदबूदार है। और तुझे क्या मालूम है, मैं अपने सीने में बदबूदार गोली लेकर आका की जात पाक पे दरूद पाक पढ़ता हुआ शर्मिंदा हो रहा हूं। कभी तू भी तो सोच लिया कर कि मेरे मुसलमान वाली शक्ल से, उम्मती वाले मुंह से मेरे दरूद शरीफ निकल रहा है या यहूदियों वाले शक्ल से दरूद शरीफ निकल रहा है। वेबसाइट पर आप सुन सकते हैं शहीद कभी तो सोचा कर, अगर आका ने मुंह फेर लिया तो जाएगा था। दरस कुरान, दरस हदीस और इस्लाही मवाइज। खालिक कुल्ली शै, हर चीज के पैदा करने वाला, हर चीज उसकी मखलूक और वो सबका खालिक। जबकि शहीद इस्लाम की तसानीफ ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट पर आप सुन सकते हैं मुमताज उलमाए कराम के इस्लाही बयानात। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर। www.shahideislam.com